अल्लाहु 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 अल्लाह। کھجور پھل بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، مشروب بھی ہے اور مٹھائی بھی ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے تمور کے فوائد، یعنی کہ خشک کھجور کے فوائد۔ اس میں ہم سنیں گے احادیث بھی، کھجور کے خواص بھی اور نقصانات بھی۔ تو پلیز آج میری آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیں سنتے ہیں یہ بیان۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبوی ہے کہ جس نے نہار منہ 7 کھجوریں کھا لیں، ایک روایت میں ہے مدینہ کے بالائی قطعے کی کھجوریں کھا لیں، اس دن اسے نہ زہر سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ جادو سے۔ یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خشک کھجور نہیں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور ملائی کے ساتھ بھی کھائیں، روٹی کے ساتھ بھی تناول فرمائیں اور صرف کھجور بھی کھائیں۔ کھجور کے خواص: خشک کھجور دوسرے درجے میں گرم ہے، لیکن اس کے بارے میں اطباء کا اختلافات ہے کہ یہ پہلے درجے میں تر ہے یا پہلے درجے میں خشک ہے۔ یہ مقوی جگر ہے، قبض کشا ہے، مقوی با ہے۔ اسے چلغورے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو باہ کے لیے زیادہ مقوی ہے۔ اس سے حلق کی خشونت دور ہوتی ہے۔ البتہ جو لوگ سرد ملکوں کے باشندوں کی طرح اسے کھانے کے عادی نہ ہوں وہ اس سے پرہیز کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے ان میں صدے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانتوں کی تکلیف اور درد سر کا باعث ہے۔ اس کے مرض اثرات کا ازالہ بادام اور خسخاس سے ہو جاتا ہے۔ اس میں بدن کے لیے دوسرے پھلوں کی نسبت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ اسے خوبی کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کا جوہر گرم تر ہے۔ اسے نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حرارت کے ساتھ ترقیاتی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر اسے نہار منہ مسلسل استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، مشروب بھی ہے اور مٹھائی بھی ہے۔ دوستو، اب یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کھجوروں کا باغ ہے۔ میرے ابو جان کھجوروں کے باغ میں گئے تھے، جسے عربی میں مزرعہ بھی بولتے ہیں، تو وہاں پر گئے تھے تو وہ میرے لیے یہ ویڈیو بنا کر لے آئے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں اور یہ کھجوروں کا فوائد بھی آپ کے ساتھ بیان کر دوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی کھجوریں ہیں۔ یہ لیمون کا پودا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو دوستو پلیز اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو دوستو یقین مانیں کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے اپنی دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے لائک کیا ہے یا پھر کمنٹ کیا ہے۔ اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میری آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک بھی دیکھی۔ اور یہ دیکھیں یہ کھجور کا درخت ہے، یہاں پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ اب کھجوروں کی موسم ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔
دوستو یہ جو باغ ہے یہ مدینے سے تھوڑا سا دور ہے، یہ علیس میں واقع ہے، علیس سے بھی تھوڑا سا دور۔ یہاں پر سارے مزرعے ہی ہوتے ہیں اور یہاں کا بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، اور یہ شہر بھی بہت خوبصورت ہے، یہ دیکھیں۔ نمازی میاں رب کو جل منات سہی، کون ہوئے آدھے رب نہیں سندا مسجد دے وچ آت سہی، اٹھی وے بے نمازی میاں اے جیڑے وے شودے رب کو منائی گئے، سچ پوچھ دی لکھاں پھول پھل پائی گئے، تو رب تو ڈر ون مسجد وڑ ون توبہ کر ون، تو رب کول ڈر ون مسجد وڑ ون توبہ کر ون، بن ٹکٹاں رب جنت نے سی رب نال یاری لات سہی، بن ٹکٹاں رب جنت نے سی رب نال یاری لات سہی، اٹھی وے بے نمازی میاں۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، آپ کو کامیاب کرے، آپ کی روزی میں برکت دے۔ تو انشاءاللہ میں کل بھی حرم پاک گیا تھا تو میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، تو انشاءاللہ آج بھی میں حرم پاک جاؤں گا تو ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو پلیز آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں قرآن پاک کا حافظ بن جاؤں، قرآن پاک جلد سے جلد ختم کر لوں، آمین۔ تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کا دوست عماد جلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔